اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زوم بخاری میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج ایک بار پھر ایک قیامت برپا ہوئی پشاور میں، ایک بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا انسیڈنٹ، بہت بڑی دہشت گردی کی واردات جس میں 100 سے زائد لوگ جو ہیں انہیں شہادت کا جام نوش فرمایا، اور کم از کم 200 یا اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ اس کے جو بھی موجب ہیں یا جو بھی اس کے پیچھے ہاتھ ہیں، انتہائی گنونے ہاتھ، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور میں اہل بیت ٹی وی کی انتظامیہ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ ہر روز کے نئے سے نئے واقعات، اور کوئی بھی ایسا شہر یا ایسا قریہ، ایسا گاؤں اب محفوظ نہیں ہے۔ بہت سارے جگہوں میں اسکول کالجز جو ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے والدین جو ہیں، اگر کالج اسکول کھلے بھی ہوں تو شاید والدین اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، کیونکہ جو حالات ہیں ہر کوئی اپنے آپ کو انسیکیورڈ فیل کر رہا ہے۔ یہ حالات یہاں تک کیوں پہنچے، کون ہے اس کے پیچھے؟ کیونکہ جب بھی کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے یا کوئی لوگ جن کو ٹریس آؤٹ کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ حافظ لگا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ قاری لگا ہوتا ہے نام کے ساتھ، یہ لوگ آخر ہیں کون؟ اگر یہ لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں تو انہوں نے مذہبی لبادہ کیوں اوڑا ہوا ہے؟ کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی قاری ہے، کوئی اپنے آپ کو کسی مدرسے کا طالب علم کہہ رہا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ کون چھپے ہوئے ہاتھ ہیں جو لوگ ان کو تربیت دے رہے ہیں، جو لوگ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا اصل ایجنڈا کیا ہے؟ ان لوگوں کے مقاصد کیا ہے؟ کیا ان کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے؟ کیا ان کا مقصد پاکستان کی عوام کو مارنا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل ہیں؟ آج ہم اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج کے پروگرام میں قبلہ علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب۔ قبلہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور آپ سب ٹیلی فون کال پہ میرے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم کوشش کریں گے کھوجنے کی کہ آخر ایسا کیوں ہوا، اور ظاہر ہے کوئی بھی جو اس طرح کے وارداتیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، ڈاکو جو بنتا ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں۔ جو چور بنتا ہے اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے۔ جو دہشت گرد بنے ہیں یہ کب بنے، کیوں بنے، کس نے بنائے، کہاں سے آئے؟ کیونکہ یہ لوگ اچانک کہیں سے نہیں آ ٹپکے۔ ان کو اگر ان کی کاروائیاں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے ایکسپرٹ لوگ ہیں، باقاعدہ ٹرینڈ لوگ ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ ان کی کہاں کہاں تربیت ہوتی رہی، کون تربیت دیتا رہا، کون ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا؟ آج ہم کوشش کریں گے۔ خصوصی طور پہ میں نے آج قبلہ کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے اس لیے کہ آج ہم نے ایک خبر دیکھی کہ جی ایچ کیو پہ جو اٹیک ہوا تھا اس میں ظاہر ایک شخص اسی وقت گرفتار کر لیا تھا، ڈاکٹر عثمان جس کو کہا جاتا ہے، اور اب بہاولپور سے آج ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جس کا نام قاری اشتیاق بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں، ڈاکٹر عثمان کو بھی آپ نے اسکرین پہ دیکھا، اور اشتیاق کے بھی جو فوٹیج دکھائے جا رہے تھے، باقاعدہ وہ ایک مذہبی اشخاص نظر آ رہے تھے، دونوں شخصیتیں جو تھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ جو ہیں ابھی تک جو ٹریس آؤٹ ہوئے ہیں، ان کا جب آپ خلیہ دیکھتے ہیں، ان کے ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی مدرسے سے علم حاصل کرتے رہے ہیں یا کسی نہ کسی مذہبی تنظیم سے ان کا تعلق ہے۔ آج ہم یہ کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ ایسا کیوں ہوا، کیا ہمارے مذہبی اداروں میں، کیا ہمارے مدرسوں میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے؟ کیا وہ لوگ جو یہ خیال رکھتے تھے کہ ہمارے بچے اگر مدرسے میں جائیں گے اور دینی تعلیم حاصل کریں گے، حافظ قرآن بنیں گے، اب وہ والدین اگر سوچیں گے تو کیا سوچیں گے؟ کیا آئندہ کوئی والدین اپنے بچے کو کسی مذہبی ادارے میں، کسی دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ جی قبلہ، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آج کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔
بخاری صاحب بڑی مہربانی، آپ نے اپنے پروگرام میں آج مجھے جو ہے وہ دعوت دی اور اس توسط سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع جو ہے وہ میسر آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات مجموعی طور پہ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یہ واقعاً ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور پھر خاص طور پہ آج جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی انتہائی بہت بڑا ایک واقعہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے۔ مطلب 100 کے قریب افراد جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ مارے گئے، شہید ہو گئے، اور اتنے سے بھی 2 گنا تقریباً لوگ جو ہیں وہ بہت ساری عمارات منتقل ہو گئی، بہت سارے منتقل ہو گئی ہیں، مالی نقصان، اور مطلب بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ آگ لگی ہوئی تھی جب فوٹیج کو ہم دیکھ رہے تھے، تو بڑی، اور پھر یہ واقعہ مطلب یہ نہیں ہے کسی وقفے کے بعد ہو، تسلسل کے ساتھ یہ واقعات جو ہیں وہ اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ ایک ہر روز کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہ اس طرح کی سننے کو مل جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ ایک دن میں کئی جگہ پہ کئی واقعات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت ٹی وی کی طرف سے بھی اور ہم اپنی طرف سے بھی انتہائی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ایسے وہ تمام افراد کے جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں وہ کسی طرح بھی قابل رحم نہیں ہیں، ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ پکڑا جانا چاہیے، اور اس کی ان کو سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ملت اسلامیہ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بخاری صاحب، ہم نے کئی پروگرام اس حوالے سے کیے، کئی مرتبہ اس حوالے سے گفتگو جو ہے وہ کی گئی۔ اس کے عوامل پہ اگر ہم دقت کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو اس کے بہت زیادہ عوامل ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ اس بات کو عرض کیا کہ اب پہلے تو یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی، اب یہ واقعاً پاکستان کی جنگ ہے۔ بالکل جنگ اب پہلے نہیں تھی، ابتدا میں نہیں تھی۔ ابتدا میں کچھ لوگ جو ہیں وہ، آپ نے کہا کہ ان کو تربیت کون دیتا ہے، کس طرح سے یہ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کا ایک مخصوص ماحول ہے جس میں یہ علاقہ جس کو جو ہے وہ ٹرائبل ایریا جو ہے وہ کہا جاتا تھا، یہ شروع سے ہی اسلحے کے حوالے سے پورے پاکستان میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں کرمنل لوگوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ تھی، وہ کرمنل لوگوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بھی تھی، اور وہاں پہ اسلحے کا رکھنا کوئی مطلب مسئلہ نہیں تھا، ان کے کلچر کا حصہ ہے، ان کے کلچر کا حصہ تھا۔ کالر میں ساتھ ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بخاری صاحب جی، فرمائیے۔ ہیلو جی فرمائیے، کون صاحب اور کہاں سے؟ میں سید نثار علی شاہ بول رہا ہوں ساؤتھ سول سے۔ جی فرمائیے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، اور یزانی صاحب کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پرانے دوست ہیں وہ۔ جی بات کیجیے آپ۔ بڑی مہربانی جناب شاہ صاحب، یزدانی عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہچانا مجھے؟ میں کمر شاہ کا بھائی ہوں بڑا۔ جی بڑی مہربانی جناب، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ، فرمائیے۔ ہیلو جی شاہ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بات آتی کچھ نہیں آ رہی۔ جی شاہ صاحب فرمائیے، میں بول رہا ہوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اس پروگرام کے حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ ہم یہی کہہ سکتا ہوں کہ دعا کچھ کریں، کچھ پاکستان سے پھر چین امن آئے، کوئی محرم کا کوئی مہینہ بھی آ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے کال کی۔ جی قبلہ جی، تو میں یہ گزارش کروں کہ بخاری صاحب بنیادی طور پہ وہ علاقہ جو ہے وہ پہلے سے ہی اسلحہ تو وہاں پہ تھا، وہاں کا بچہ چونکہ وہ قبائل کا ایک سلسلہ تھا، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے مد مقابل اسلحہ بھی رکھتا تھا، اور جدید ترین اسلحہ وہاں پہ موجود ہوتا تھا، بنتا بھی تھا، ان کو ٹریننگ پہلے سے بھی تھی۔ مذہبی لوگوں نے وہاں پہ کام کیا اور ان لوگوں کو مذہب کی طرف متوجہ کیا۔ جب ابتدا میں لوگوں نے مذہبی طور پہ کام کیا تو وہ لوگ، وہاں کے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی سادہ لوگ تھے، وہ مذہب کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے مطلب پیغمبر گرامی کی سنت سمجھ کے داڑیاں بھی رکھ لیں، اور انہوں نے وہ سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ وہی لوگ کہ جو سادہ، سمپل اور مذہب کے حوالے سے مخلص، اور دوسری طرف اپنے کلچر کے حوالے سے وہ ایک جنگجو جو ہے وہ قوم تھی،